اسلام نے اس بات پر خاص طور پر زور دیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد انسان کو ایک اور زندگی ملے گی جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت والی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی ملا کر فرمایا کہ میری بعثت میں اور قیامت میں اتنا قرب اور اتصال ہے کہ جتنا ان دو انگلیوں میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے جتنے دور یعنی زمانے مقرر کیے تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ اب یہ آخری دور ہے جو میری بعثت سے شروع ہوا اور قیامت پر ختم ہو جائے گا۔ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی امت پیدا ہوگی۔ قیامت کا دن جسے روز آخر کہتے ہیں اس کا آنا حق ہے اور وہ ضرور آنے والا ہے۔ وہ اس دنیا کا آخری دن ہے۔ اس دن تمام ستارے اور آسمان پارا پارا ہو جائیں گے، زمین اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام پیغمبروں نے توحید کے بعد روز آخرت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ایک دن یہ عالم فنا ہو جائے گا اور پھر مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہاں ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ بلا شبہ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ عالم ایک دن فنا ہونے والا ہے اور اس کے بعد ایک عالم آنے والا ہے جہاں فنا یا زوال نہیں۔ عزیزان من، ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہونے سے ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اس عالم جاویدانی کا کچھ سامان کر لیں۔ اور قیامت کی صورت یہ ہوگی کہ اس دن سور پھونکا جائے گا جس سے تمام جانور مر جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے جسم کی بوسیدہ ہڈیوں اور خاک میں ملے ہوئے ریزوں کو ہر جگہ سے جمع کرے گا، خواہ وہ آگ میں جلا ہو یا پانی میں غرق ہوا ہو، ہوا میں اڑ گیا ہو یا دھوپ میں خشک ہو گیا ہو، گل سڑ کر خاک میں مل گیا ہو یا شکم حیوانات میں ہضم ہو گیا ہو۔ جسم کے تمام اجزاء کو جمع کرے گا حتیٰ کہ کوئی ذرہ اس میں سے باقی نہ رہے گا، پھر اس کو اسی وضع و حیت اور اسی شکل و صورت پر جو دنیا میں اس کو حاصل تھی ترکیب و ترتیب دے کر زندہ کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر دنیا میں اس کے جسم کا کوئی حصہ یا کوئی عضو کٹ گیا ہو تو وہ بھی اس کے ہمراہ اعادہ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کے اجر کا حقدار ہوگا، اور اگر کسی نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اس کی سزا کا مستحق ہوگا۔ اس لیے انسان کو دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آخرت کی زندگی خراب ہو، جن کا اثر آخرت کی زندگی پر پڑتا ہو۔ قرآن حکیم میں وہ کام بھی اچھی طرح کھول کر سمجھا دیے گئے ہیں جن کے کرنے سے آخرت کی زندگی سنورتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قبر کے پاس ٹھہرتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ ان سے عرض کیا گیا کہ حضرت جب جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے اور جب اس جگہ کھڑے ہوتے ہیں تو خوب روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر سب سے پہلی منزل ہے، بس اگر کسی نے اس سے نجات پائی تو جو چیز اس کے بعد ہے وہ آسان تر ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو جو چیز اس کے بعد ہے وہ اس سے سخت تر ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد انسان کو اپنے آخری ٹھکانے پر پہنچنے سے پہلے آخرت کی کئی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، یعنی انسان کو مرنے کے بعد قبر میں ڈالا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے اس کے معبود، اس کے رسول اور اس کے دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ مردے کو
ان سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ باز پرس سب سے پہلی جواب دہی ہے۔ اگر آدمی اس میں کامیاب ہو جائے اور فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دے تو وہ قبر کی منزل سے گزر جائے گا، اور اس کے بعد باقی جتنی منزلیں آتی ہیں ان سب کو وہ بڑی آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص فرشتوں کے سوالات کا صحیح جواب نہ دے سکے اور قبر کی منزل سے نجات نہ پا سکے تو اس کے بعد کی آنے والی منزلیں اس منزل سے بھی سخت تر ہوتی ہیں۔ قبر کی منزل اس لیے سخت تر ہے کہ یہاں پر مردے کے اعتقاد و عمل کے بارے میں بنیادی سوالات کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی زندگی بھر پکا مسلمان رہا، اپنے عقائد پر مضبوطی سے قائم رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات پر عمل کرتا رہا، دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا، تو اسے قبر میں صحیح جواب دینے میں جھجک نہ آئے گی، وہ بڑی بے باکی جرت اور صحت کے ساتھ جواب دے سکے گا، اور اسی طرح آخرت کی باقی منزلیں بھی بڑی آسانی کے ساتھ طے کرتا چلا جائے گا۔ اس کے برعکس جو شخص دنیا میں بے عقیدہ رہا، سچے دین پر قائم نہ رہ سکا، اسے قبر میں بھی فرشتوں کے سوالات کا صحیح جواب نہ آئے گا، باقی منزلیں بھی اس کے ساتھ سخت تر ہو جائیں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ دنیا پیٹھ موڑ کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے اختیار کرنے والے لوگ موجود ہیں، تم آخرت کے اختیار کرنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو۔ آج کا دن کام کا ہے، حساب کا نہیں، کل کا دن حساب کا ہوگا، کام کا نہیں، یعنی وہ کام کرو جو آخرت میں حساب کے وقت قابل انعام ثابت ہوں۔ جو چیز رہنے والی نہیں اس سے جی لگانا ٹھیک نہیں، بس اس سے تو یہی کام کرنا ہوگا کہ اس میں جہاں تک ہو سکے وہی کام کرے جن پر آخرت میں اچھا بدلہ اور نیک انعام ملے۔ غرض اس قول کے مضمون پر غور کرنے سے دنیا و آخرت کی حقیقت صاف صاف واضح ہو جاتی ہے، اور اس کو پڑھ کر عقل مند کبھی بھی دنیا کو ترجیح نہیں دے سکتا، وہ اس کو فقط آخرت کے لیے کام کرنے کا ایک ٹھکانہ سمجھتا ہے، اس لیے کہ دنیا و آخرت دونوں ہی چل رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک کی رفتار فنا کی طرف ہے اور ایک کی رفتار بقا کی طرف ہے۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان فنا کی راہ چھوڑ کر بقا کی راہ اختیار کرے، کہ آج تو عمل کی مہلت ہے جو کل نہ رہے گی، آج جو کچھ کیا ہوگا کل اس کے بارے میں باز پرس ہوگی اور اس کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں احتساب کا تصور موجود ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اللہ پاک ہمیں فکر آخرت اور اپنے پسندیدہ اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔